بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے پڑھا آیت نمبر 189 میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی ملکیت کے بارے میں بتایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ آیت اس دعویٰ کو متضمن تھی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو خالق ہے، اور جب ساری چیز کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کیا، تو عبادت کا بھی مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر استدلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے، اس کو آپ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات و دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک چیز میں اگر انسان غور اور فکر کر لے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر وہ انسان ایمان لا لے گا اور اس کا قائل ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر وہ انسان یقین کر لے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اگر اسی چیز میں اگر انسان غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جس طریقے سے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے جس طریقے سے پیدا کیا، اگر اس میں اور رات اور دن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی کرتے رہتا ہے، کبھی رات کبھی دن، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، اگر انہی چیزوں میں اگر انسان غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے پر وہ انسان ایکسیپٹ کر لے گا۔ وہ کیسے، اس کو غور سے سنیں۔ پہلی چیز آسمان۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر السماء نہیں کہا، السماوات کہا، یعنی کئی آسمان۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان کو بچھایا ہے، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت کی شکل دیا ہے، وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے 7 درجے ہیں۔ دیکھیں، آسمان پر انسان غور کرے کہ یہی آسمان ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہے، جو کبھی گرتی نہیں ہے۔ انسان ایک چھت کی تعمیر کرتا ہے تو اس میں انسان کو پیلر لگانا پڑتا ہے، اور وہ بھی چھت جب انسان بنا لیتا ہے 4 پیلر پر تو پھر وہ انسان چھت کو ایک دم ایکول نہیں کر پاتا، یعنی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا
لیکن کہیں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ آسمان میں کہیں بھی پیلر کھڑا کیا گیا ہے. آسمان پیلر کے سہارے سے ہے، آپ کہیں بھی دکھا نہیں سکتے. اور آسمان میں کہیں اونچ نیچ ہو، کہیں آپ دکھا نہیں سکتے ہیں. تو وہ ذات کیسی ذات ہوگی جو ذات آسمان کو پیدا کیا، جس میں نہ کوئی پیلر ہے، جس میں نہ کوئی اونچ ہے اور نہ نیچ ہے، پھر بھی وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے. لہٰذا اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہے ذات جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ذات رب کائنات ہے. اور ایک آسمان کے اوپر دوسری آسمان ہے، دوسرے سے اوپر تیسرے ہے، تیسری سے اوپر چوتھا آسمان ہے، چوتھا سے اوپر پانچواں آسمان ہے. یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یک کے بعد دیگرے، یہ 7 آسمانوں کے تہ ہے. اب بتائیں وہ رب کائنات، وہ ذات کون ذات ہوگی؟ جس ذات نے آسمان کو بنایا، جس ذات نے آسمان کے اوپر ایک اور آسمان بنایا، اس آسمان کے اوپر ایک اور آسمان بنایا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اب وہی ذات جو ہوگا، وہی ذات رب کائنات کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا انسان اگر آسمان پر غور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر غور کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کر لے گا. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو رکھا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہے. اب بتائیں آپ، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے، پانی کے اندر نہیں. آج ہم اگر ندی جا رہی ہو، اس میں اگر یہاں کی حکومت اگر سڑک بنوانا چاہے یا پھر پٹری بچھوانا چاہے تو پھر اس پانی کے تہ میں جا کر کے مضبوطی قائم کرتا ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا ہے، پانی کے اوپر زمین کو بچھایا. یہ آسان نہیں ہے. پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا. اتنا ہی نہیں بلکہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتنے سارے عمارات انسان بناتے ہیں، لیکن پھر بھی زمین ہلتی نہیں ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو بچھایا ہے، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنی قدرت کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز زمین کے نیچے سے اگتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز زمین کے اوپر سے اگتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ذات ہوگی جو ذات اس پانی کے اوپر زمین کو بچھائی ہوگی. کوئی نہ کوئی تو ذات ہوگی جو ذات زمین کے اوپر زمین سے اناج کو اگاتا ہوگا، پیڑ پودا کو اگاتا ہوگا. وہی جو ذات ہوگی، وہی ذات رب کائنات کی ذات ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر زمین بچھایا تو زمین ہلنے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور پہاڑ کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور پانی کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ٹھوک دیا، یعنی پہاڑ کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین اور پانی دونوں میں زمین میں کیا ہو گئی؟ زمین میں سکونت آ گئی، زمین ٹھہر گئی، زمین ہلی نہیں. آپ سمجھا رہی نا؟ تو اللہ کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے کہ جو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تو اس طریقے سے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے نا. یقیناً اگر انسان اس چیز میں غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کر لے گا. اسی طریقے سے واختلاف اللیل والنہار، اگر انسان رات اور دن کی تبدیلیوں میں اگر غور کرے تو انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا. جیسے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کے بعد رات کو بنایا ہے، ہر رات کے بعد دن کو بنایا ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن کے بعد رات نہ آئی ہو یا رات کے بعد دن نہ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا ہے. بلکہ اگر سخت کوہاسی میں بھی سورج نہ نکلے، سخت کوہاسی میں بھی
اگر سورج نہ نکلے پھر بھی دین اپنی صورت دکھا دیتی ہے کہ ہاں آپ ابھی جو وقت چل رہا ہے وہ دین کا چل رہا ہے، رات کا نہیں چل رہا ہے۔ تو 4 چیزوں میں اگر غور کر لیں، ان 4 چیزوں میں یعنی آسمان، زمین اور دن اور رات کی تبدیلیوں میں اگر انسان غور و فکر کر لے تو یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب اللہ کیا فرماتا ہے ان 4 چیزوں میں، یعنی ان 4 چیزوں میں یعنی آسمان میں، زمین میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، ان 4 چیزوں میں غور و فکر انسان کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا، اور یہ چیز ہے نا عقل والوں کے لیے، یہ چیز ان 4 چیزوں میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ ضرور بالضرور نشانیاں ہیں۔ اب بتائیں جو جاہل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر آپ رسائی چاہتے ہیں تو آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر علم کا کچھ نہیں ہونے کو ہے، بغیر علم کے کچھ نہیں ہونے کے لیے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چلے حدیث دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، یعنی ان فی خلق السماوات والارض۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور وضو کیا اور مسواک کی اور 11 رکعات نمازیں پڑھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ پتہ کیا چلا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو یقیناً جانے وہ انسان اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے، یا جو لوگ کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے اور اپنے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک اور وہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب تو نے ان ساری چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے یا کروٹ کے بل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ہے نا، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اے اللہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہ کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارکردگی جو بھی ہو، چاہے پانی بارش کبھی تیز ہو، کبھی آہستہ ہو، کبھی بنبنے ٹائپ کا ہو، یا کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہو پھر نہ ہو، یا پھر تھوڑی دیر کے لیے پانی ہو پھر گھمس بڑھ جائے، ہے نا، یا پھر ٹھنڈی میں بارش کا نزول ہو جائے، تو انسان اس میں چوں چرا نہ کرے۔ اس میں انسان بہت سارے لوگ نہ جانے میں کیا سے کیا بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیکار کا یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے، یعنی یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ بیکار کا اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو نازل کر رہا ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف تم ہی مخلوق نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، اور جس مخلوق کو انسان چاہے تو بہت کم ایسے بہت شمار نہیں کر سکتا ہے، اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں۔ اب بتائیں آپ، کیا آپ ہی ایک مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کچھ اللہ کے مخلوق ایسے ہیں کہ جو تھوڑی سخت دھوپ میں تھوڑی سی بارش ہو اور اس میں جو گھمس پیدا ہوتی ہے وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو، یا ٹھنڈی میں جو بارش ہو رہی ہو یا شبنم پڑ رہا ہو
وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اللہ کے کوئی ایسے بھی مخلوق ہوں گے جن کے حق میں وہ فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اسی وجہ سے انسان اللہ کی کوئی بھی کارکردگی یا کوئی بھی تخلیق میں انسان وہ چوں چرا نہ کرے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، اگر عقل مند لوگ اگر ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے اس چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ اگر بارش بھی نازل کر رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اہمیت اور برکت کو بتایا ہے کہ تم کھڑے ہو کر کے رہو یا بیٹھ کر کے رہو یا پھر کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے رہو، یعنی جس حال میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اور یاد ہی مت کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق آسمانوں اور زمینوں کی صورت میں جو ہے یا پھر اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، ان ساری چیزوں میں غور کرو۔ اس لیے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے بتایا ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، ہے نا۔ انسان کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، لیکن انسان اسی چیز کو بے عینی ہی اپنے آنکھ سے دیکھ لے تو پھر اس کا علم الیقین حق الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری جو تخلیق ہے ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کی تخلیقات میں جس قدر غور و فکر کرتا ہے نا، تو اس کا ایمان اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ تم جس حال میں رہو، چاہے کھڑے ہو کر کے رہو یا بیٹھ کر کے رہو یا پھر سوئے رہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، ہے نا۔ اچھا، اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت پہ دلیل پیش کیا تھا کہ تم اگر آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کر لو گے تو اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لو گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے احوال کو ذکر کر رہا ہے، عبودیت کے احوال کو ذکر فرما رہا کہ بندہ جب ساری چیزوں میں غور و فکر کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی ایک ایک چیزوں میں غور و فکر کر لیتا ہے، تو وہ انسان دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے قریب انسان ہوتے چلا جاتا ہے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں وہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھا رہی نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے اے اللہ تو بچا۔ ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کر کے کسی نے کہا، اے امام اعظم ابو حنیفہ تو جنتی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں جنت کے کب لائق ہوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم سے بچا دے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارا سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہو اور تمہارے سب سے بلند درجہ کا باعث ہو اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہو، اور جب کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں مارے، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں علم نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ حضرت معاذ نے کہا، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اتنی برکت ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔
نہ آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے صحیح معنوں میں ایمان بھی نہیں لا پائیں گے، اس لیے کہ نماز بھی ذکر الہی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ کما حقہ آپ ایمان والے کہاں رہے، کما حقہ ایمان والے کہاں رہے؟ اس لیے کہ کما حقہ ایمان والا انسان اسی وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرمانبرداریوں پر عمل کرے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ہے نا۔ اس لیے کہ بہترین ایمان والا، اس طرح کی کوئی آیت ہے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ جان لیں آپ کہ بغیر ذکر الہی کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور کما حقہ آپ ایمان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ صرف اور صرف زبان سے اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کر لینا صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے نا، وہ ہے نا تأمرون بالمعروف کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں نے کرایا تھا، اس کو جا کر کے دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کما حقہ انسان وہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ اطاعت کرے۔ کما حقہ ایمان والا وہ ہے جو کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں کو ترک کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے اور دیکھ لیں آپ حدیث ذکر الہی کی کیا برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آپ جہنم میں چلے بھی گئے ہوں گے لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اے فرشتوں اس کو جہنم سے نکال دو، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہے یا کسی نہ کسی جگہ اس نے میرا ذکر کیا ہے، اے فرشتوں میرے ذکر کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال دو۔ اتنی برکت ہے ذکر الہی میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو مرد اور عورت بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ غازی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرے اور وہ زخمی ہو کر خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان ذکر کرتا ہے نا، وہ انسان مجاہد سے بھی کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ بلکہ جامع صحیح کے مطابق اگر وہ انسان زخمی بھی ہو جائے ہے نا، اس مجاہد سے بھی کیا ہے؟ زیادہ درجے کا حامل ہے وہ جو انسان ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہو۔ اب ایک بہت پیاری حدیث دیکھیں، جامع صحیح کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں ان کو حسرت اور ندامت ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ امام ابو عیسیٰ نے کہا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اب سوچے جو انسان میرے آقا پر درود پڑھنے کے تعلق سے آنکھ اور بھوں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ مقررین حضرات یا وہ پریچر یا وہ تقریر کرنے والا انسان جب اسٹیج پر چڑھتا ہے ڈائریکٹ خطبہ پڑھتا ہے اور بغیر درود کے وہ انسان فوراً پروگرام شروع کر دیتا ہے، ذرا بتائے اس حدیث کے مطابق کیا ہوگا؟ اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اب بتائیں آپ، اللہ سب سے زیادہ اگر کسی کو محبوب رکھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو جو انسان اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ذات پر
محبوب ذات کو، اللہ سے کہ سب سے زیادہ محبوب ذات کو خوش کرنے کے لیے یا ان پر درود پڑھتا ہو تو یقیناً میرا رب کائنات ضرور خوش ہوگا اس عمل سے، اس لیے کہ میں اس پر درود بھیج رہا ہوں جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرا ایمان کہتا ہے یقیناً اس عمل سے جب میرا نبی خوش ہوگا تو یقیناً رب کائنات بھی خوش ہوگا۔ جب رب کائنات خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔ تو ہم کیوں نہ چاہیں کہ جب بھی مجلس ہو، جب بھی ذکر کی محفل ہو تو ہماری شروعات ہی درود پاک سے ہو، ہماری شروعات ہی ذکر الہی سے ہو۔ ہم کیوں نہیں ایسا کر لیں کہ آپشن ہی ختم ہو جائے کہ ذکر کہ درود نہ پڑھے تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے۔ تو ہم کیوں نہ وہی کام کر لے کہ سزا دینے کی بات ہی ختم، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ ہم یہ کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ لہٰذا آج سے آپ پہچان لیجئے کہ ہم اس انسان کے بیان میں شرکت کریں گے کہ جو ذکر الہی سے اپنے پروگرام کو شروع کرتا ہو، اور اتنا ہی نہیں، صرف ذکر الہی سے ہی نہیں بلکہ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ وہ ذکر رسول یعنی درود پاک پڑھ کر کے وہ پروگرام شروع کرتا ہو یا اپنے بیان کو شروع کرتا ہو، سمجھ لیجئے ہم انہی کی تقریر سنیں گے، انہی کا بیان سوشل میڈیا پر سنیں گے، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ اب بتائیں آپ، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا ہے وہ اس کی مثال مردے اور زندے کی ہے۔ گویا کہ آپ ذکر الہی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ زندہ ہیں، اگر آپ ذکر الہی نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ مردہ ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس حدیث کے مطابق، جبکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق ہمارا شمار مردوں میں ہوتا ہے یا ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے نا؟ اگر ہمارا شمار مردوں میں ہو رہا ہے اس حدیث کے مطابق تو آج سے جب ہمارے جسم میں روح ہے، آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر الہی جاری رکھیں گے تاکہ ہمارا بھی شمار زندوں میں ہو جائے۔ اچھا، ایک قول کے مطابق یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کا تذکرہ کیا ہے نا، ایک قول کے مطابق یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی انسان بیٹھ کر کے ہو چاہے کھڑے ہو کر کے ہو یا اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو انسان سو کر کے ہو لیکن ہر حال میں نماز پڑھے۔ لیکن یہ جو سب سے پہلے جو تفسیر میں نے کیا کہ ذکر سے مراد ذکر الہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں نماز شامل نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے، ہے نا؟ ورنہ ویسے دیکھا جائے تو انسان جو بھی نیک کام کرے وہ بھی کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، اگر ہم اس چیز کو کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا یہی کیا ذکر الہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہلا والا معنی کیا ہے؟ زیادہ اولا ہے نا؟ اور ذکر کی فضیلت میں بہت ساری آیات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت کی کیاریوں میں چڑھنا چاہتا ہو وہ بکثرت ذکر کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں ٹہلیں تو آج سے یہ لاگو کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی اور ذکر رسول جاری رکھیں گے۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور دن و رات کی تبدیلیوں میں اختلاف میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ غور و فکر وہی لوگ کر پائیں گے جو عقل مند ہے، عقل والے ہیں، اس لیے کہ عقل والے جب ان ساری چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان عقل کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات و دین کی تبدیلیوں میں اگر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا۔ یاد رکھیں، ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا؟ کیونکہ عقل والے یہ انسان ہیں، ہے نا؟
اور جس میں غور و فکر کرنے کو کہا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، یا پھر دن و رات ہو، یہ سارے کے سارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں۔ تو عقل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، خالق میں غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے کو نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوق ہے ان میں غور و فکر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں جو حق ہے غور و فکر کرنے کا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور سن لو اللہ میں غور و فکر نہ کرو، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، سنو، مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کیوں نہ کرے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان اس کا اہل ہی نہیں، انسان کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرے۔ اس لیے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق ہی نہ غور و فکر کرے گا، اور انسان کے عقل سے بھی بالا تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اور دوسری بات، ایک سبب یہ بھی ہے کہ مخلوق کی کوئی بھی صفت اللہ کی صفت کی طرح نہیں ہے، اللہ کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ انسان غور و فکر کرے گا تو اپنی ذات کے اعتبار سے غور و فکر کرے گا، ہے نا، اور انسان کی ذات میں جو بھی صفات ہے نا، وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل مخالف ہے، تو بھلا انسان اللہ کی ذات میں غور و فکر کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، تمہیں غور کرنے کا حکم ہے تو صرف اور صرف اپنی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں۔ تمہیں غور و فکر کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ کے مخلوقات میں، اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں، اللہ کی ذات میں نہیں۔ امام رازی نے لکھا، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مخالف ہے، اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس اللہ، میرا آقا نے یہ فرمایا۔ حالانکہ اس حدیث کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امام رازی نے جو اس چیز کو پیش کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، گویا کہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے نفس کو پہچانے گا تو اپنی ذات کے اعتبار سے پہچانے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچان لے گا؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں امام رازی نے کیا کہا، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے ایک دم بالکل مخالف ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا مخالف یہ ہوگا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ انسان جسم والا ہے تو اس کا صاف مخالف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، جسم والا نہیں ہے۔ انسان کے پاس آنکھ ہے، اس کا صاف الٹا کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو آنکھ والا نہیں ہے۔ انسان غیبت کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات کو پہچان لے، انسان اپنے اندر نفس رکھتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مخالف کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نفس نہیں رکھتا ہے۔ پتہ کیا چلا، انسان اپنے نفس کو پہچان لے تو گویا کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ وہ کیسے پہچان سکتا ہے آگے میں بتاؤں گا، ہے نا۔ دیکھ لیں آپ، اس کا معنی تین یہ بھی ہے، اس کے معنی تین ہے۔ پہلا یہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے اپنے حادث ہونے کو پہچان لیا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ ہماری ذات جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ باقی رہنے والی ہے نا۔ ایک دم الٹا دیکھیں گے آپ، انسان اپنے نفس کو پہچان لیا کہ ہمارا جو نفس ہے، یہ نفس اپنے نفس کے امکان کو پہچان لیا
ہے نا, تو گویا کہ اپنے رب کے وجود کو پہچان لیا. یعنی ہمارا رہنا نہ رہنا ممکن ہے, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, مطلب جس نے اپنے نفس کو جان لیا کہ نفس کی ضرورت کیا ہے, یعنی نفس کی احتیاج یعنی ضرورتوں کو جان لیا, تو اس نے اپنے رب کے استغنا کو پہچان لیا. یعنی یہ دیکھ لیا انسان کہ ہماری جو ذات ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ضرورتوں کا محتاج ہے, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی چیز کی محتاج ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا, جو انسان اپنے رب کو, اپنے نفس کو جان لیا, گویا کہ اس نے رب کو جان لیا. اب دیکھیں کچھ اور چیز میں بتاؤں. علامہ عز الدین نے کہا اس حدیث کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لطیف روح کو اس کثیف جسم میں رکھا. یعنی اللہ نے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے, میرا آقا کس طریقے سے اللہ کی ذات کو سمجھا رہا ہے کہ یہ گندا جو روح جو ہم لوگوں کے پاس ہے, نفس جو ہمارے اندر ہے, یہ کیا ہے, دن رات غلط کام میں لگا رہتا ہے, پھر یہ تو ہم اپنے روح کو غلط کر رہے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیف جسم, ہمارے گندہ جسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی حقیقت کو رکھا ہے, اس کو دیکھیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میرا آقا نے جو اس حدیث کو پیش کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, تو اس کے متعلق ہے نا, علامہ عز الدین کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے, اس کے کئی وجوہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے نا. پہلی وجہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ایک انسان ہے, انسان کے جسم کو انسان کی روح حرکت دیتی ہے, انسان کے جسم کو انسان کی روح حرکت دیتی ہے. یعنی انسان کی جسم اسی وقت حرکت میں آئے گی جب انسان کی روح چاہے. اگر انسان کی روح نہیں چاہے تو پھر انسان حرکت نہیں کر سکتا ہے. تو جب ایک انسان کو حرکت دینے کے لیے ایک محرک جو روح کی شکل میں ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو یقیناً جو ساری کائنات کو چلانے والی ذات ہے وہ جب حرکت میں ہوگی تو یقیناً کسی نہ کسی ذات کی تو ضرورت پڑے گی, وہی ذات رب کائنات ہے. تو ہم نے جان لیا کہ اپنے نفس کے ذریعے سے جانا کہ ہم یہ جسم کو حرکت دینے کے لیے ایک روح کی ضرورت پڑتی ہے, تو یقیناً کائنات کو چلانے کے لیے بھی ایک ذات کی ضرورت پڑے گی, وہی ذات کیا ہے, رب کائنات ہے. دوسری وجہ, جب اس جسم کا محرک یعنی جب اس جسم کو حرکت دینے والا ایک ہے تو اس عالم کو حرکت دینے والا بھی کیا ہوگا, ایک ذات ہوگی. آپ کہیں گے کیسے, آپ اعتراض کر سکتے ہیں مولانا صاحب ہمارا جسم تو ایک ہی ہے نا, چلیے اس لیے روح ایک جسم کو حرکت دے رہی تو بات سمجھ میں آ رہی, لیکن کائنات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کو حرکت ایک ذات کیسے دے گا. ہم بولے کہ ایک ذات اگر نہیں دے تو مثال کے طور پر آسمان دیکھ لیجیے آپ, آسمان سے ایک ذات ہمیشہ سورج پورب سے نکالتا ہو, لیکن کوئی ذات یہ چاہتی ہے کہ چلو آج سورج پورب کے اس جگہ سے ہمیشہ نکلتی ہے, چلو آج تھوڑی سے ہٹ کر کے 1 انچ ادھر سے نکال لے. بھائی ہو سکتا ہے, ایک ذات ہے تبھی تو ہمیشہ ایک جگہ سے ہمیشہ نکل رہی وہ سورج نکل رہا ہے. اگر کئی ذات ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو یہ کہتا کہ چلو آج تو ہمیشہ ایک ہی جگہ سے سورج نکل رہا ہے, تھوڑا سا ہٹ جاتے, 1 انچ ہٹنے میں کیا جاتا ہے. پتا کیا چلا کہ ساری چیزوں کو چلانے والی ایک ذات ہے, اس لیے ایک ذات ہے کہ ساری چیزیں اپنے نیمت سمے سے وجود میں آتی ہے اور نیمت سمے سے ختم ہو جاتی ہے. اگر کئی ذات ہوتی تو یقیناً اس میں اختلاف ہو جاتا اور پھر سورج نکلنے کے بجائے کبھی ایسا ہوتا کہ سورج نکل بھی نہیں کرتا. اچھا, جسم کی ہر حرکت, تیسری چیز دیکھیں, جسم کی ہر حرکت کا روح کو علم ہوتا ہے. مان لیں کہ یہ جسم ہے نا, یہ ہم حرکت کر رہے ہیں, یہ حرکت کر رہے ہیں, تو ہمارے روح کو علم ہو رہا ہے, ہمارے روح کو علم ہو رہا ہے. اسے صاف ظاہر ہے کہ کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں ہوگی وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ ہم حرکت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو, ہمارے روح کو خبر ہو رہی ہے کہ نہیں, بغیر روح کو خبر کیے یہ ہل ہی نہیں سکتی. تو ظاہر سی بات ہے کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے. چلیے, اچھا, روح سے زیادہ انسان کے جسم سے کوئی قریب نہیں ہوتا.
روح جو ہے انسان کے جسم سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف انسان کے جسم سے سب سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے وہ روح ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کے جسم سے زیادہ قریب روح ہے تو یقیناً کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس سے سب سے زیادہ کوئی قریب ہے تو رب کائنات کی ذات ہے. جس طریقے سے ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے اسی طریقے سے ہم رب کائنات کو بھی دیکھ نہیں سکتے. جس طریقے سے روح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن جسم کے ہر جگہ روح موجود ہے، اسی طریقے سے اللہ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. جس طریقے سے ہم روح کو ٹچ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے رب کائنات جسم سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذات میں غور و فکر کر لے تو یقیناً جانے وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لے گا. اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.